میں کبھی بد دعاؤں پر یقین نہیں کرتا تھا جب تک میں نے ایک رات ٹینیسی میں بیل فیملی کی زمین کے قریب نہیں گزاری۔ وہاں کے لوگ اس کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ بیل وچ کا ذکر کریں تو یا تو وہ ہنس دیتے ہیں یا بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا یہ صرف ایک پرانی کہانی ہے، اسی لیے جب میں دیہی ٹینیسی سے گزر رہا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ وہاں رک کر ایک رات گزاروں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ حقیقت کیا ہے۔ میں نے اپنی گاڑی ایک تنگ کچی سڑک کے قریب کھڑی کی، اس زمین سے کچھ فاصلے پر۔ وہاں کچھ خاص نہیں تھا، صرف درخت اور خاموشی، بہت زیادہ خاموشی، حتیٰ کہ کیڑوں کی آواز بھی بند ہو چکی تھی۔ رات کے 12 بجے کے بعد مجھے پہلی آواز سنائی دی، ہلکی سی دستک میری گاڑی کی سائڈ پر۔ میں ساکت ہو گیا، پھر دوبارہ ٹیپ ٹیپ ٹیپ، آہستہ، جان بوجھ کر، جیسے کوئی باہر کھڑا ہو اور میری توجہ چاہتا ہو۔ میں نے کھڑکی کی طرف جھک کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نظر نہیں آیا، صرف اندھیرا۔ پھر وہ دستک حرکت کرنے لگی، دروازے سے پچھلی کھڑکی تک، پھر چھت تک، ٹیپ ٹیپ ٹیپ، گاڑی کے گرد گھومتی ہوئی۔ کوئی چیز میرے ارد گرد چل رہی تھی، لیکن قدموں کی کوئی آواز نہیں تھی، صرف وہ دستک۔ پھر اچانک ایک آواز میرے کان کے بالکل قریب سنائی دی، گاڑی کے اندر، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں فوراً کھڑکی سے پیچھے ہٹ گیا، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ گاڑی کے اندر کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ میں نے پچھلی سیٹ دیکھی، خالی، لیکن پھر بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کوئی چیز میرے ساتھ ہی موجود تھی۔ گاڑی کے اندر کی ہوا ٹھنڈی ہو گئی تھی، بھاری، جیسے میرے سینے پر دباؤ ڈال رہی ہو۔ پھر وہ آواز دوبارہ آئی، اس بار صاف، بالکل میرے پیچھے سے، تم سنتے نہیں ہو، ہے نا؟ میں فوراً مڑا، کچھ نہیں، صرف اندھیرا۔ سردی کی وجہ سے میری سانس ہلکی سی نظر آ رہی تھی۔ پھر اچانک ریڈیو خود بخود آن ہو گیا، تیز شور پوری گاڑی میں بھر گیا۔ پھر وہ شور بدلنے لگا، ایک آواز میں، انسانی نہیں، قدرتی نہیں، جیسے کئی آوازیں ایک ساتھ بول رہی ہوں، چلے جاؤ ورنہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جاؤ گے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے جب میں نے چابی گھمانے کی کوشش کی، لیکن انجن سٹارٹ نہیں ہوا۔ میں نے دوبارہ کوشش کی، کچھ نہیں۔ پھر اچانک گاڑی کی چھت پر زور سے کچھ لگا، دھم۔ میں چونک گیا، پھر ایک اور ضرب، دھم، جیسے کوئی میرے اوپر کھڑا ہو، چھت پر چل رہا ہو، آہستہ، بھاری قدموں سے۔ پھر رگڑنے کی آوازیں، جیسے ناخن دھات پر گھس رہے ہوں۔ میرا پورا جسم سن ہو گیا۔ پھر وہ آواز دوبارہ سرگوشی میں بولی، میرے کان کے بالکل قریب، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ میں بمشکل چابی پکڑ پا رہا تھا۔ گاڑی کی چھت پر چلنے والی چیز اچانک رک گئی۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ بالکل خاموش ہو گیا، نہ کوئی دستک، نہ کوئی آواز، کچھ بھی نہیں۔ پھر گاڑی کے تمام دروازے ایک ساتھ ان لاک ہو گئے۔ ایک زوردار کلک کی آواز اندر گونجی، میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ آہستہ آہستہ مسافر والی سائڈ کا دروازہ چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ ٹھنڈی ہوا اندر داخل ہوئی۔ میں ہل بھی نہیں سکا، سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ پھر میں نے اسے دیکھا، واضح نہیں، مکمل نہیں، لیکن کچھ دروازے کے باہر کھڑا تھا، ایک سایہ، بہت لمبا، بہت ساکت۔ اس کے ارد گرد کا اندھیرا عجیب تھا، جیسے وہ رات سے بھی زیادہ گہرا ہو۔ پھر وہ آواز دوبارہ آئی، اس بار پرسکون، تقریباً نرم، تم مجھے سننے آئے ہو۔ وہ سایہ قریب جھکا، مجھے اپنے چہرے کے پاس کچھ محسوس ہوا، ٹھنڈا، سانس لیتا ہوا۔ اب سنو۔ میرے جسم کا ہر حصہ چیخ رہا تھا کہ بھاگ جاؤ۔ میں نے زبردستی اپنے ہاتھ کو حرکت دی، ایک آخری بار چابی گھمائی، انجن اچانک چل پڑا۔ اسی لمحے کسی چیز نے زور سے دروازہ بند کیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، میں بس بھاگ نکلا، اتنی تیزی سے جتنا کبھی نہیں چلایا۔ درختوں کی شاخیں گاڑی کے ساتھ رگڑ کھا رہی تھی جب میں کچی سڑک سے نکل رہا تھا۔ جیسے ہی میں ہائی وے پر پہنچا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا غائب ہو گئی، ریڈیو خاموش ہو گیا، اور وہ احساس ختم ہو گیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب میرا وہم تھا، صرف خوف۔ لیکن اگلی صبح
جب میں نے اپنا فون چیک کیا تو ایک وائس ریکارڈنگ موجود تھی جو میں نے کبھی نہیں بنائی تھی، صرف چند سیکنڈ کی۔ میں نے پلے کیا، شروع میں صرف شور، پھر ایک سرگوشی بالکل صاف، مائک کے بالکل قریب: تم واپس آؤ گے۔